عتیق اور اشرف کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر کر رکھا تھا کہ ان کی حفاظت کرو. افواہیں پھیل رہی تھی برابر. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے ملک پر بدنما داغ ہے. ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں. عتیق احمد کو میں جانتا نہیں، اشرف کو میں جانتا نہیں، میں کسی غلط کام کا ساتھی نہیں. جس کا جیسا کرم ہے وہ بھوگے گا. عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ جانے. لیکن ہمیں دیش سے پیار ہے، بھارت سے پیار ہے. لوگوں کو نا ایک سپنا ہے، سپنا دیکھتے رہتے ہیں وشو گرو، ساری دنیا میں گرو، ساری دنیا میں بڑا. بھئی آدمی تو اپنے کام سے ہوتا ہے نا. ہندوستان میں آپ خالی دھرم سے نہیں اونچے ہو سکتے. ہم بھی چاہتے ہیں ہندوستان اونچا ہو، لیکن یہ جو دھرم سنسد والے کرتے رہتے ہیں، یہ جو جنتر منتر والے کرتے رہتے ہیں، یہ جو نفرت پھیلاتے رہتے ہیں، یہ جو کسی کو مار کے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ کیا اچھی بات ہے؟ کیا کسی دھرم نے یہ چیز سکھائی ہے؟ نہیں سکھائی، کبھی نہیں سکھائی. تو دھرم اوریجنل فارم میں جو دھرم ہے، جو ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کو سکھاتا ہے، بے شک دھرم سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، دھرم سے ہمارا دیش وشو گرو بن سکتا ہے. لیکن وشو گرو بننے کے لیے، دنیا میں سب سے بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری حکومت اچھی ہو، ہماری عدالت اچھی ہو، ہمارا میڈیا اچھا ہو، ہمارا سنویدھان کانسٹیٹیوشن پر عمل ہو، ہمارے ہاں قانون کا عمل ہو. بھئی ایک باڈی ہے نا، جسم کی ایک باڈی ہے. آپ سمجھ لیجئے یہ ہندوستان ہے. اگر کسی کی آنکھ میں تکلیف ہے تو وہ تندرست کہلائے گا. اگر کسی کے پیٹ میں کوئی تکلیف ہے وہ تندرست کہلائے گا. اگر کسی کے پیر میں پھوڑا ہو جائے وہ تندرست کہلائے گا. پورا جسم تندرست ہوگا جبھی تو تندرست کہلائے گا. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہندوستان وشو گرو بنے، ساری دنیا میں بڑا بنے. بڑا تو اللہ ہی بنائے گا، دنیا کے بنانے سے تو کبھی کوئی بنتا نہیں ہے. لیکن کرم اچھے ہونا، کام اچھے ہونا. بھئی دنیا والے کہیں کہ بھئی یہ دیش بہت اچھا ہے تو ٹھیک ہے. اگر دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ یہ دیش بہت خراب ہے، ہر طرف آلوچنا ہو رہی ہے، ہر طرف مذمت ہو رہی ہے، تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے بھی ہندوستان کو خون پسینہ دیا ہے، ہم نے بھی آزادی لی ہے. دیش کے ہر بھائی ہر بہن نے، ہندو، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، پارسی، دلت، ایس سی، ایس ٹی، او بی سی، آدیواسی، مسلمان، سب نے مل کے دیش کو آزادی لی، سب نے مل کے دیش کو آگے بڑھایا ہے، اور آج بھی بڑھا رہے ہیں. اپنی جان خون پسینہ دینے کو دیش کے لیے تیار ہے. لیکن دھرم اوریجنل دھرم، ڈپلیکیٹ دھرم نہیں. آج کل تو اوپر پیکنگ کچھ اور ہوتی ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. اوپر لکھا ہوا ہے دھرم اور اندر لکھا ہوا ہے ادھرم. مار دو، کسی کو بھی مار دو، کسی کو بھی جلا دو، کسی کی بھی لنچنگ کر دو. کیا ہو گیا؟ یہ دھرم ہے بھائی. ان سے کہا یہ تو دھرم نہیں ہے. کہنے لگے دیکھو ڈبے کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے سیمپل پہ، اس پہ جو لیبل لگا ہوا ہے دھرم لکھا ہوا ہے اس پہ. تو بھائی دھرم لکھے ہوئے سے کیا ہوتا ہے؟ اندر تو دھرم نہیں ہے، اندر ادھرم ہے. ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. ہمارا مذہب ہے یہ. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ نہیں دیکھو ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہ نہ دیکھو جانور ہے یا انسان ہے. رحم کرو. آپ نے دیکھا نا جو پریاگ راج میں عتیق اور اشرف کے ساتھ جو کچھ ہوا. بہرحال ساری دنیا میں مذمت ہو رہی ہے. جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ بھی مذمت کر رہے ہیں. وہاں پر جو کچھ ہوا وہ شک کے گھیرے میں ہے. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے.
اللہ اپنے پاس جس کو بلائے اس کا ٹائم مقرر ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ جس حال میں اللہ رکھے ہم سب بندے اس کے راضی ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ جو ہمارا ہیومن رائٹس کمیشن ہے، قومی انسانی حقوق کمیشن، اس نے آواز اٹھائی ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن جاگ گیا۔ یہ تو سوئے ہوا تھا، بالکل جاگ گیا، پتہ نہیں کیسے جاگ گیا۔ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے نوٹس بھیجا ہے پریاگ راج میں، جو وہاں کا اتر پردیش کا ڈائریکٹر جنرل ہے، انہوں نے اس بات کے لیے نوٹس بھیجا ہے کہ پولیس کی حراست میں، پولیس کی موجودگی میں عتیق احمد اور اشرف کا قتل کیسے ہوا۔ نوٹس بھیجا ہے، اور نوٹس بھیج کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وہاں کا پریاگ راج کا جو کمشنر ہے اس کو بھی نوٹس بھیجا ہے، اور اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کو بھی نوٹس بھیجا ہے، 4 ہفتے میں جواب مانگا ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ واقعہ یہ ہے، عتیق اور اشرف کے لیے سپریم کورٹ نے آرڈر کر رکھا تھا کہ ان کی حفاظت کرو۔ افواہیں پھیل رہی تھی برابر۔ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے ملک پر بدنما داغ ہے۔ دیکھیے، عدالت جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے، عدالت کا فیصلہ ہم سب مانتے ہیں۔ جب عدالت میں مقدمہ جاتا ہے تو فیصلہ بھائی ایک کے حق میں ہوتا ہے، ایک کے خلاف ہوتا ہے، لیکن یہ عدالت کی پرکریا ہے، عدالت کا طریقہ ہے، ماننا پڑتا ہے۔ لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھائے اور مار دے، کسی کو یہ حق نہیں ہے، عوام کو یہ حق نہیں ہے، پبلک کو یہ حق نہیں ہے۔ اس سے تو انارکی پھیل جائے گی، اس سے تو نفرت پھیل جائے گی، اس سے تو جھگڑے پھیل جائیں گے، اس سے تو دیش بدنام ہو جائے گا، اور ہو رہا ہے بدنام۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بدنامی نہیں ہو رہی؟ بدنامی ہو رہی ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی پڑھا تھا اخبار کے اندر کہ کچھ سینئر ایڈوکیٹس ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن ڈالی ہے عتیق احمد اور اشرف کے قتل کے بارے میں، اور کچھ انکاؤنٹر جو ہوئے ہیں ان کے بارے میں۔ اور جو CJI ہیں، چیف جسٹس آف انڈیا، ایک ڈویژن بینچ انہوں نے تشکیل دی ہے، اور اس کی سنوائی وہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، قانون کا عمل ہونا چاہیے، قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، سنویدھان کی بالادستی ہونی چاہیے، اسی طرح تو وشو گرو بنے گا۔ کوئی بھی ہتھیار اٹھائے، کوئی بھی ڈنڈا اٹھائے، کوئی بھی پتھر اٹھائے، اور آپ دیکھیے نا کتنا فرق پڑتا ہے۔ انہوں نے مار دیا ان دونوں کو، کہیں بلڈوزر چلا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بلڈوزر چل رہا ہے کہیں؟ بھائی یہی فرق ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش میں ایکویلٹی ہو، ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے جسٹس، انصاف ہو، ایکویلٹی ہو، برابری ہو، چاہے ہندوستان میں کوئی بھی ناگرک ہو۔ کل پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، UNO کی ایک سروے رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان تو وشو گرو بن گیا۔ چائنا کی آبادی ہے 142 کروڑ 52 لاکھ، اور ہندوستان کی آبادی ہے 142 کروڑ 86 لاکھ۔ آبادی میں ہندوستان تو بن گیا وشو گرو، لیکن نفرت کی وجہ سے نا یہ پیچھے جا رہا ہے۔ ہم کسی کے طرفدار نہیں ہیں، عتیق احمد کو میں جانتا نہیں، اشرف کو میں جانتا نہیں، میں کسی غلط کام کا ساتھی نہیں۔ جس کا جیسا کرم ہے وہ بھوگے گا، عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ جانے۔ لیکن ہمیں دیش سے پیار ہے، بھارت سے پیار ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے۔ ہر ایک آدمی ڈنڈا اٹھائے مار دے یا کچھ بھی اٹھائے مار دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ عتیق اور اشرف کو میڈیکل کالج لے جا رہے تھے جانچ کے لیے، میڈیکل کالج میں لے جا رہے تھے، وہاں کچھ جرنلسٹ پترکار کھڑے تھے، وہ ان کو انٹرویو دینے لگے، انہوں نے کسی نے مار دیا۔
اب بتائیے میڈیا، اب بتائیے جب میڈیکل کالج میں جا رہے ہیں جانچ کے لیے تو وہاں پترکاروں کا کیا کام؟ وہاں انٹرویو کا کیا کام بھائی؟ تو شک کے گھیرے میں بہت کچھ ہے، مجھے وقت بھی نہیں ہے اور میں کہنا چاہتا بھی نہیں، لیکن میں یہی چاہتا ہوں کہ ہر ایک کو انصاف ملے، ہر ایک کے ساتھ جو قانون چاہتا ہے وہ ہو، انسانیت، چاہے ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہے سکھ بھائی ہوں، سب انسان ہیں، مانوتا، انسانیت میں ہم سب برابر ہیں، اور آئندہ ایسا کوئی حادثہ کانڈ نہ ہو، ہمارا یہی مطالبہ ہے۔ 75 سال سے آزادی جب سے ہم نے لے رکھی ہے، ماشاءاللہ ہندوستان بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے عید کا تہوار آ گیا، دکانوں پہ لگا ہوا ہے نا عید مبارک عید مبارک، کچھ مسلمان دکانیں ہیں کچھ نان مسلم دکانیں ہیں، عید مبارک لکھا ہوا ہے نا۔ لوگ تو مٹھائیوں کے ڈبے پر عید مبارک چھپواتے ہیں، بنواتے ہیں ڈبے، وہ مسلم نہیں ہوتے لیکن لکھواتے۔ یہی تو ہمارا کلچر ہے، یہی تو ہماری تہذیب ہے۔ عید ہو یا دیوالی ہو، یہ ایک نیشنل فیسٹیول ہے، ہمارا دیش کا تہوار ہے۔ اگر کہیں کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے مسلم ہے نان مسلم، ہم یہ نہیں سوچتے، انسان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم ہر ایک کے لیے برابر ایک ہی جذبہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے ایک وقت لکھا ہے جس کے لیے جو وقت ہے وہ آتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ایک بات میں بات نکل گئی، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے دیش کی سیوا کریں، دیش واسیوں کی سیوا کریں، اپنے دیش کو آگے بڑھائیں، اور ماشاءاللہ لوگ بڑھا رہے ہیں۔ ہندوستان بہت ترقی پر ہے، اللہ کا شکر ہے۔